نماز کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں، نماز کے اندر فرشتوں کی آمین جب امام والدین کہتا ہے تو اس وقت فرشتوں کی جو آمین ہے، حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ فرشتے بھی آمین کرتے ہیں اس وقت، تو فرشتوں کی آمین آپ کو سننے میں آتی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو ان کی آمین سننے میں آئے، یعنی وہ جہر سے بلند آواز سے کریں تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ بلند آواز سے یعنی جہر سے آمین کہیں۔ لیکن اگر ان کی آمین جو ہے وہ جہر سے نہیں ہے، بلند آواز سے نہیں ہے، فرشتوں کی آمین آپ کو سنائی نہیں دیتی، ان کی آواز سننے میں نہیں آتی، تو یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ وہ بھی آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں۔ جب وہ آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں تو ہمیں بھی آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين وقولوا آمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آمین کا جو مسئلہ ہے، کیا آمین بالسر افضل ہے یا آمین بالجہر افضل ہے؟ یعنی بلند آواز سے آمین کہنا یہ افضل ہے یا آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ افضل ہے؟ تو اس بات کی طرف آنے سے پہلے اس بات کی تو وضاحت ہونی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین بالجہر یا آمین بالسر کے مسئلے سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو سری نماز ہے اور جو انفرادی نماز ہے، ان نمازوں کے اندر تو تمام علماء کے نزدیک آہستہ آواز سے سرًا آمین کہنا ہی اصل چیز ہے۔ تمام علماء اس بات کے اوپر تو متفق ہیں کہ اگر انفرادی یعنی اکیلے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ آہستہ ہی آمین کہے گا سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ سری نماز ہے یعنی کہ جس کے اندر قرات آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، ایسی نماز ہے تو اس کے اندر بھی آہستہ ہی آمین کہی جائے گی۔ اب مسئلہ ہے اس بات کا کہ جن نمازوں کے اندر جہرن قرات کی جاتی ہے یعنی بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اس وقت آمین بالجہر ہوگی یا آمین بالسر ہوگی، یعنی بلند آواز سے آمین کہیں گے یا آہستہ آواز سے آمین کہیں گے۔ تو اس کے اندر مسئلہ احناف کا یہ ہے، مسلک احناف حنفیہ کا مسلک اس متعلق یہ ہے کہ یہاں پر آمین بالسر یعنی آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ افضل ہے، یعنی کہ جب امام والدین کہے تو اس وقت امام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز کے اندر آمین کہے، اور پیچھے مقتدیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی آمین کہیں لیکن جہرن نہیں، سرن یعنی آہستہ آواز سے آمین کہیں گے۔ یہ مسلک جو ہے وہ حنفیہ کا ہے اور اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آمین کہتے کسے ہیں؟ تو آمین کہتے ہیں دعا کو، اور اس کا دعا ہونا کیسے ثابت ہے؟ تو اس کا دعا ہونا اس اعتبار سے ثابت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب جہر الامام بالتامین اس کے اندر حضرت عطا کے حوالے سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو ہے وہ آمین دعا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ آمین دعا ہے، تو لہٰذا اس کا دعا ہونا ثابت ہوا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ تو آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما، یہ ہے آمین کا مطلب،
یعنی کہ دعا کو قبول کرنے کا مطلب یہ آتا ہے۔ اور دوسری بات، دوسری جو ہے وہ کتابوں کے اندر بھی اس کا معنی یہی آتا ہے کہ اللہ تو ہمارے اس درخواست کو قبول کر لے، تو لہٰذا ان جو ہے وہ کتابوں کے حوالے کے ذریعے سے اس بات کا تو ثبوت ملا کہ آمین دعا ہے، اور اس کا ثبوت صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے اس کو دعا کے اندر شمار کیا اور یہ کہا کہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دعا ہے اور دعا جو ہے وہ آہستہ آواز کے اندر کی جاتی ہے۔ اب اس پر سب سے پہلے اولاً دلائل تو قرآن مجید سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، چپکے عاجزی سے، آہستہ آواز کے اندر پکارو، یعنی کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے رب کو پکارنے کا جو طریقہ سکھلایا وہ یہ ہے کہ آہستہ آواز میں اللہ کو یاد کرو، یعنی کہ اللہ سے دعا مانگو آہستہ آواز کے اندر، یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس آمین بالسر پر دلیل ہے کہ آمین بھی دعا ہے، اور دعا کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آہستہ آواز کے اندر کی جائے۔ تو لہٰذا جب جو ہے وہ سورہ فاتحہ ختم ہو تو اس وقت امام اور مقتدی ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ آمین کہیں، لیکن آمین بالسر یعنی آہستہ آواز سے کہیں، بالجہر نہیں، یعنی بلند آواز سے نہیں، کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا کا آہستہ ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ مریم کی آیت ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا ربہ نداء خفیہ، اس کے اندر بھی خفی ندا کا تذکرہ ہے، یعنی آہستہ آواز سے پکارنے کا حکم مل رہا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو کس اعتبار سے پکارا؟ نداء خفیہ، آہستہ آواز سے پکارا۔ تو لہٰذا اس آیت سے بھی یہ دلیل ہمیں ملی کہ آمین دعا ہے، اور دعا جو ہے وہ آہستہ آواز کے اندر کی جاتی ہے، اللہ کو آہستہ آواز سے دل کے اندر جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ تو آمین کا دعا ہونا بھی ثابت ہوا، اور آمین بالسر یعنی آہستہ آواز سے آمین کے کہنے کا بھی جو ہے وہ ثبوت ہمیں ملا ان آیات مبارکہ سے۔ اور صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے ابن مسعود کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ نقل کی اس سے اور دیگر آثار سے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی یہ آیا کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ دعا کے اندر شمار کیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چند باتیں تھیں یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہوئی کہ آمین آہستہ آواز سے کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا جو ہے ہمیشہ آہستہ کہی جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ علماء نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جب امام سلام پھیر لے اس وقت جب نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آہستہ آواز سے دعا مانگی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر بلند آواز سے دعا کی جائے گی تو پیچھے جو مقتدی ہیں، جو یعنی کہ پیچھے جو یعنی کہ مسبوق ہیں، جن کی رکعتیں نکل چکی ہیں، وہ اپنے رکعتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی قرات کے اندر خلل پڑے گا اور وہ بھول جائیں گے، اور ان کی نماز کے اندر خلل پڑنے کا شبہ ہے، اس لیے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اور اس کی توضیح وضاحت یہ ہے کہ علماء نے تو اس حد تک منع کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ برابر میں بلند آواز سے قرات کر رہا ہو، یا جو ہے وہ ایک بندہ بلند آواز سے قرات کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور برابر میں دوسرا بندہ سو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ آہستہ آواز سے قرات کرے کہ دوسرے کے آرام کے اندر خلل واقع نہ ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر اس کی نماز کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، اس لیے آہستہ آواز سے دعا کرنے کو افضل بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، اصل مقصد جو ہمارا موضوع ہے کہ آمین بالسر افضل ہے یا آمین بالجہر افضل ہے، تو اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آمین بالسر یعنی آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ افضل ہے، اور اس پر جو ہے دلائل قرآن کریم کے آیات سے آپ کے سامنے آ گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اذا امن الامام فامنوا، جب جو ہے وہ امام کیا کرے؟ آمین کہے، تو مقتدیوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ آمین کہیں۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ اس روایت مبارکہ سے اور دوسری روایت مبارکہ آتی ہے اس کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ جب جو ہے وہ
امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدی کیا کہے؟ آمین کہے۔ پہلی والی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر آمین کا ثبوت ہے، آمین کہا جائے گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اذا قال الامام وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، اس روایت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب جو ہے وہ امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا ہے۔ اس روایت کے الفاظ پر غور و فکر کیا جائے کہ یہاں پر مقتدی کی آمین کو مقید کیا ہے وَلَضَّالِّينَ کے اوپر، کہ جب امام یہ لفظ کہے تو اس وقت مقتدی کو آمین کہنا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر امام بھی جہر یعنی بلند آواز سے آمین کہتا تو حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی اسی وقت آمین کہو، حالانکہ اس روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ جب جو ہے وہ امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم مقتدی کیا کرو؟ آمین کہو۔ تو لہذا اس سے یہ ثبوت ملا کہ امام آہستہ آواز سے آمین کہتا ہے تو ہمیں بھی آہستہ آواز سے ہی آمین کہنی چاہیے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ دیگر روایت مبارکہ بھی اس متعلق آئی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ایک روایت مبارکہ کو پیش کیا ہے اور انہوں نے بھی اس کے اندر یہی ذکر کیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی لیکن بالجہر نہیں بلکہ بالسر یعنی آہستہ آواز سے۔ اور ایک جو ہے وہ نسائی کی روایت کے بھی اندر آتا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آگے حدیث کے اندر لفظ آتا ہے کہ جب جو ہے وہ امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو آپ آمین کہو۔ اور یہ جو ہے دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام بھی آمین کہتا ہے لہذا آپ بھی آمین کہا کرو۔ تو یہ بات اگر امام زور سے آمین کیا کرتا ہو تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا کہ جو ہے وہ امام بالجہر آمین کرتا ہے تو ہمیں بھی بالجہر کرنا چاہیے، لیکن اس روایت سے جو امام نسائی رحمہ اللہ نے پیش کی اس میں یہ ہے کہ امام آمین کہتا ہے تو آپ بھی کہا کرو۔ تو اگر جو ہے اس روایت کے الفاظ پر تھوڑا سا غور اور فکر کیا جائے کہ جہر سے گویا کہ امام نہیں کہہ رہا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ امام بھی زور سے امام بھی آمین کہتا ہے تو لہذا آپ بھی آمین کہا کریں۔ اگر امام زور سے پڑھتا ہوتا تو آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ امام جو ہے وہ آمین کہتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا کہ ہاں امام جو ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ آمین پڑھتا ہے۔ لہٰذا اس روایت سے اس چیز کا ثبوت ثابت ہوا، ہمیں اس چیز کا ثبوت مل رہا ہے کہ جو ہے وہ آمین آہستہ آواز سے کہی جاتی تھی۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ دیگر روایات مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے جو کہ دوسری روایت کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین فإن الملائکة تقول آمین وإن الامام يقول آمین ومن وافق تعمینہ تعمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تو آپ لوگ کیا کہا کریں؟ آمین کہا کریں۔ بس بے شک جو ہے وہ ملائکہ یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی جو ہے کیا کہتا ہے؟ آمین کہتا ہے۔ بس جس شخص کی آمین موافق ہو گئی فرشتوں کی آمین کے تو اس کے سارے گناہ جو گزشتہ ہیں ما تقدم من ذنبی جو اس نے پہلے کیے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اس روایت سے ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اس بات پر دلیل ہے، اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امام بھی آمین کہتا ہے آپ بھی کہا کریں۔ اور دوسری بات آگے روایت کے اندر یہ ہے فمن وافق تعمین الملائکہ، اس سے یہ ثبوت ملا ہے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی موافق ہو گئی اس کے سارے گناہ معاف۔ تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں، نماز کے اندر فرشتوں کی آمین جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو اس وقت فرشتوں کی جو آمین ہے، حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ فرشتے بھی آمین کرتے ہیں اس وقت، تو فرشتوں کی آمین آپ کو سننے میں آتی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو ان کی آمین سننے میں آئے یعنی وہ جہر سے بلند آواز سے کریں
تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ بلند آواز سے یعنی جہر سے آمین کہیں. لیکن اگر ان کی آمین جو ہے وہ جہر سے نہیں ہے، بلند آواز سے نہیں ہے، فرشتوں کی آمین آپ کو سنائی نہیں دیتی، ان کی آواز سننے میں نہیں آتی، تو یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ وہ بھی آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں. جب وہ آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں تو ہمیں بھی آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے. اگر ہم اس روایت پر غور کریں تو یہ بات ملتی ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے لیے سارے گناہ معاف ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے موافق نہیں تو گویا کہ اس کے لیے یہ فضیلت نہیں. تو لہٰذا فرشتے ان کی آواز ہمیں سننے میں نہیں آتی، گویا وہ جو ہے وہ بسر یعنی آہستہ آواز کے اندر آمین کہتے ہیں. تو ہم اگر اپنی آمین کو فرشتوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، موافق کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم بھی آہستہ آواز سے آمین کہیں. تو لہٰذا ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو ہمارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فرشتے بھی آہستہ آواز سے جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، تو ہمیں بھی آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے. اگر وہ بلند آواز سے کیا کرتے تو ہمیں بھی بلند آواز سے کرنے کا حکم ہوتا، اور یہ صورتحال نہیں ہے. تو ہمیں گویا کہ اس روایت سے یہ حکم مل رہا ہے کہ ہم بھی آہستہ آواز سے آمین کہیں. یہ تو میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات سے آمین کا دعا ہونا ثابت کیا، اور پھر اس پر یہ دلیل کہ دعا جو ہے وہ آہستہ کی جاتی ہے، اس پر آیت مبارکہ پیش ہوئی. پھر دوسری بات روایات مبارکہ سے آمین بالسر ہونے کو بیان کیا گیا کہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے، اور اسی کا ثبوت روایات مبارکہ کے اندر مل رہا ہے، جیسا کہ جو ہے وہ روایتیں آپ کے سامنے پیش بھی ہوئی. اور اب آثار صحابہ یعنی صحابہ کا عمل کیا تھا اس متعلق، کیا وہ بلند آواز سے آمین کیا کرتے تھے یا جو ہے وہ آہستہ آواز سے آمین کیا کرتے تھے؟ تو یعنی کہ صحابہ کا عمل اس متعلق کیا ہے، آمین بالسر ہے یا آمین بالجہر ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں صحابہ کا عمل بھی. آثار صحابہ سے بھی ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام بھی آمین بالسر کیا کرتے تھے، یعنی آہستہ آواز سے آمین کہا کرتے تھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شرح معنی الاثار کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت عمر اور حضرت علی ان دونوں کا عمل ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر کتابوں کے اندر حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا بھی عمل نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے آمین بالسر کو پسند کیا، یعنی آہستہ آواز کے اندر آمین کہی ہے. عن ابی وائل قال لم یکن عمر و علی یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا التعوذ ولا آمین. کہ یہ روایت ابن وائل سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی ان دونوں نے نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھا اور نہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بلند آواز سے پڑھا اور نہ ہی آمین کو بلند آواز سے پڑھا. یہ روایت دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عمر اور حضرت علی ان دونوں کا مسلک اور طریقہ اور ان کا عمل یہ تھا کہ وہ آمین بالجہر نہیں کہا کرتے تھے، یعنی آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے، زور سے نہیں کہتے تھے. اور اسی جو ہے وہ بات کے اوپر حضرت عمر اور حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور حضرت عمر وغیرہ ان کا بھی جو ہے وہ عمل بیان کیا گیا ہے. اور ایسے ہی جو ہے وہ ان باتوں سے اس چیز کا ثبوت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا عمل اس بات کے اوپر تھا کہ وہ آمین بالسر کہا کرتے تھے، یعنی آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے. یہ دلائل قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ سے ہم نے آپ کو دیے ہیں. اور جس روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آمین بلند آواز سے کہی، آمین بالجہر کی، تو اس روایت کو تعلیم کے طور پر واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ آمین کہنی چاہیے، اور اس کا اصل حکم تو آہستہ کہنا ہے، لیکن زور سے جب کہا، جس روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو سمجھانے کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے. بس خلاصہ بات کا یہ
کہ علماء احناف کا مسلک اس بات کے اندر یہ ہے کہ افضل اور بہتر اور اولا اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ آمین جو ہے وہ آہستہ آواز سے کی جائے اور بلند آواز سے کرنے کو خلاف سنت سمجھتے ہیں۔ البتہ جو ہے وہ اگر کوئی بندہ خلاف سنت عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن البتہ اس کی نماز تو ہو جائے گی۔ اب خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ اختلاف جو ہے وہ افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، یہی بات کا خلاصہ ہے۔ علماء احناف اس بات کو افضل قرار دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جائے تو آمین بالسر یعنی آہستہ آواز سے آمین کہی جائے، اور یہی جو ہے وہ مسلک علماء احناف کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہتا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ